أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ترجمہ کنز الایمان، کنز العرفان. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے. تفسیر تعلیم القرآن. فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور اپنی طرف سے ہر لمحہ اسلام پر ہی رہنے کی کوشش کرو، تاکہ جب تمہیں موت آئے تو حالت اسلام پر ہی آئے. ایمان پر خاتمہ سب سے بڑی چیز ہے، اس کی بہت فکر کی حاجت ہے. آیت میں فرمایا اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. اس سے مراد ہے کہ جتنی تم طاقت رکھتے ہو اتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. تفسیر تعلیم القرآن. قرآن نے ہماری ٹولی میں داخل ہونے کا کہا ہے. نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے اعلیٰ نعمت اور ہمارے لیے نجات کا سب سے بڑا وسیلہ ہے. نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرنا اور ایک دوسرے کو یاد دلانا بہت عمدہ عبادت ہے. تفسیر تعلیم القرآن. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے. میلاد شریف یا سیرت طیبہ یا محفل معراج وغیرہ سب نعمت خداوندی یاد کرنے کے اسی حکم الہی پر عمل کی صورتیں ہیں. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بالمعروف وينهون
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آسان ترجمہ کنز العرفان۔ اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کرے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرمایا گیا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ تمام مسلمان ایک ہی کام میں لگ جائیں، لیکن اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا ہو جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کرے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ اہم باتیں۔ نمبر 1، مجموعی طور پر تبلیغ دین فرض کفایہ ہے۔ اس کی بہت صورتیں ہیں، جیسے تصنیف، تقریر، انفرادی طور پر نیکی کی دعوت وغیرہ۔ نمبر 2، جہاں کوئی شخص کسی برائی کو روکنے پر قادر ہو، وہاں اس پر برائی سے روکنا فرض عین ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، تم میں سے جو برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روک دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو تو دل میں برا جانے، اور یہ کمزور ایمان والا ہے۔ درس: ہمارے معاشرے میں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے حوالے سے مجموعی طور پر صورتحال افسوسناک ہے۔ والدین اپنی اولاد، اساتذہ اپنے شاگردوں، اور افسر اپنے نوکروں کے برے اعمال سے چشم پوشی کرتے ہیں۔ اسی طرح شوہر بیوی، بھائی بہن اور عزیز رشتہ داروں ایک دوسرے کو نیک کاموں کی ترغیب دیتے ہیں، نہ قدرت کے باوجود برائی سے روکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلم قوم دنیا بھر میں ذلت و رسوائی کا شکار ہے اور رفتہ رفتہ تباہی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔